سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا. زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. انسان کی بازو کا جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے ایکسٹرا ٹائم اور انرجی اور اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے اپنی آخرت کمائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں پھر دنیا میں. جب اگلے لیول پہ پہنچتے پھر ری انویسٹ کر دیتے ہیں دنیا میں. تو وہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، دنیا کی مشغولیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، اور باقی تو کس کے لیے؟ وارثوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. حتی زرتم المقابر، اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے، قبروں تک جا پہنچتا ہے. پھر سن لو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کاش تم یقینی طور پہ جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے. پھر سن لو کہ اسے تمہیں آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے. پھر اس دن تم ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. کیا پوچھے جاؤ گے؟ کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں. یعنی جو کچھ ملا تھا اس کو پا کے دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا بولا، اور اس نعمت کے ساتھ پھر کیا کیا. نعمتیں خواہ معمولی ہوں ان کا بھی سوال کیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہے. آپ نے فرمایا آگاہ رہو یہ سوال ضرور ہوگا. یعنی ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر کوئی آپ میں سے صرف کھجور پانی سے روزہ افطار کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی مسکین سمجھتا ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صحت کی خرابی کی بنا پر یا مصروفیت کی بنا پر بس مختصر سی افطاری کرتے ہیں، پھر فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں، پھر تراویح کی طرف دوڑتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہم بیچارے لوگ تو پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کھا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مغرب میں جماعت میں لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی افطاری چاہیے، اللہ ہی کہ گھر والے ساتھ ہوں تو پھر. لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں شمار نہیں کرتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں واضح طور پر پانی اور کھجور کی نعمت کے سوال کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت جانو. سورۃ العصر. ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے. اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. امام شافعی کہتے ہیں لوگ اگر اس صورت پر ہی غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے. تو یاد رکھیے انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب 4 چیزیں اس کے اندر ہوں: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق معلوم کرنا، حق ہے کیا، اس پر عمل کرنا، اس کو سکھانا جو جانتا نہیں، اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں صبر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 4 درجوں کو بیان کر دیا. تو ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم بھی کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے یا ان کے سکھانے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یا پھر جب اس کام میں پڑے اور باتیں سننے کو ملے، کیونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتوں والی، کیونکہ جنت والوں کی سب سے جو ادنا درجے کی تکلیف ہے اس کو نفی کی گئی باتیں سننا، اور ہم اس کو سب سے بڑی تکلیف سمجھ لیتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور جو نیکی کا کام شروع کرتے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہی تو نقصان سے بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے جس بھی کیپیسٹی میں کریں اپنی صلاحیت اور سکلز کے مطابق. سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا.
ہر تانا زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک اکڑ آ جاتی ہے. جب اکڑ آ جاتی ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے. جب دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ان کو تانے دیتا ہے. پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ لیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، وہ یہیں جیتا رہے گا. ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانے کہ وہ چکنا چور کرنے والی کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی. آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں. جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھانپے گی لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں اور سارے جذبات اسی کے اندر تھے، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جیسے اوون بند کر دیا جاتا ہے جلا کے، جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اللہ ہم کو اس سے بچا لے اور ہمارے اندر کوئی تکبر باقی نہ رہے. یاد رکھیے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اللہ کی بات نہ ماننا اور بندوں کو کوئی امپورٹنس نہ دینا. کوئی آپ سے چھوٹا ہو، آپ جیسا ہو، آپ سے بڑا ہو، سب کو امپورٹنس دیں. انسان ہے وہ. نیکیاں کرنے کے بعد بگڑے نہیں. یہ نہ سوچے ہم نے سارے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، اس لیے ہم زیادہ نیک ہو گئے ان سے جن سے یہ نہ ہو سکا. معلوم نہیں ان کو کب توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ ہم سے آگے بھی نکل جائے. تو اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا. یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں اور ہماری تجارت فلرش نہیں کرتی. تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنوایا تھا، چرچ بنوایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے. بہت ہیوج قسم کا تھا. ایک عرب کو اس پہ غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کے کوئی نجاست کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کے کعبہ ڈھانے کے لیے آ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وادی محصر کا مقام جو حج کے رستے میں آتا ہے اس جگہ پر پرندے بھیجے اور اس نے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. یہ سال بڑا اہمیت والا سال تھا جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت امپورٹنس ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا تھا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی وہی ملیا میٹ کر دیا گیا ان کو. سورۃ قریش. یہاں قریش کو اللہ تعالیٰ مانوس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے کہ اے اہل مکہ، اے قریش، کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کے رسول کو کیوں نہیں مانتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یہ دو چیزیں، پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کو سیکیورٹی ہو، امن ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. عافیت کیا ہے کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھی کر دینا، ایمان پہ خاتمہ کرنا، ہمیں ہر شر سے بچا کے رکھنا. ہم سب کو صبح اور شام یہ دعا مانگنی چاہیے جو عافیت کی دعا سکھائی گئی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بہت خوبصورت دعا ہے تاکہ آپ پروٹیکشن میں رہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کہاں سے کوئی مصیبت سر پہ آ پڑے.
سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کو آخرت کا کوئی یقین نہیں؟ کیسے؟ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کا خیال نہیں کرتا. اور اگر وہ مانگنے کو آئے یا وہ کہیں نظر آ جائے، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شرارتیں بھی کرتے ہیں، پتا ہے ان کا ماں باپ کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور دھکے دے کے نکال دیتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یاد رکھیے رمضان شہر المواسات بھی ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے. صرف اپنی افطاریوں پہ خرچ نہ کر دیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے رمضان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور حصہ ڈالے. ایسی جگہ جہاں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، یا پھر آپ کے اپنے رشتے دار بیک ہوم غریبوں میں کچھ تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی رمضان میں میک شور کریں کہ آپ کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلائیں، خاص طور پر مسکین کو. پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، قضا کر کر کے، فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا، سوچئے ذرا. اور اسی طرح نماز سے غافل وہ بھی ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کرتے، جلدی سے بس نیچے گئے اور اوپر ہوئے. الذین ھم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے، دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے، اور معمولی برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب رشتہ داروں کو ان کے اگر بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. خود کریں، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں کے لیے تو آپ نے لاکھوں خرچ کر ڈالے، اور بھائی کے بچے کا خیال نہیں کیا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے. تو ہم سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کون ضرورت مند ہے. ان کی مشکلیں ہم آسان کریں گے تو ہماری اللہ آسان کرے گا. جو شخص اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتا ہے، جہاں کہیں کچھ اٹکا ہوا ہے، اسی قسم کا ملتا جلتا کام دوسروں کے راستے آسان کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ضروریات زندگی سے جو چیزیں وابستہ ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. نیبرہڈ میں کوئی دودھ لینے چلا گیا، کوئی برتن مانگنے چلا گیا، مہمان آ گئے، پلیٹس چاہیے، کبھی بستر چاہیے، جو لین دین آپس میں ہوتا رہتا ہے، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے کہ میں اس کو کیوں دوں، اپنا کیوں نہیں خود لایا. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی. یہ سطح زمین پہ بہنے والی نہر ہوگی جس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آبخورے کپس ہوں گے، جس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے. اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو جو چاہتا ہے کہ اس خیر کثیر کو حاصل کرے وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے. فصلی لربک وانحر. تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. تو عید الاضحیٰ میں اسی لیے پہلے نماز اور پھر قربانی ہوتی ہے. نماز اور قربانی سے کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یہ 2 کام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کو آپ پر غلبہ پانے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کہی گئی، لیکن اس میں ہمارے بھی سیکھنے کا سبق ہے. سورۃ الکافرون 4 قرآن کے برابر ہے. شرک سے بری کرنے والی سورت ہے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آپ کہہ دیجئے اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو الل اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا اور ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے رہے، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص اور پاک ہے اور صاف ہے، بلند ہے.
جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو پھر کیا کیجیے؟ کوئی فخر و غرور نہیں, تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس سے بخشش طلب کیجیے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو افضل کام استغفار پہ ختم کیجیے. نماز کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حج میں استغفار کی کثرت. اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کوئی کام مکمل ہو, کوئی اچھا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو, تو پھر اللہ کی تعریف اور اپنے گناہوں کی معافی. اللہ تو پاک ہے اور میں گناہگار ہوں, مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی, تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اور اسی طرح انسان کو بڑھاپے میں بھی کثرت کے ساتھ حمد اور استغفار کرنی چاہیے. یعنی عام روزمرہ زندگی میں کریں, لیکن جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں وہ دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہوں, اب اگلی جنریشن ہے, اس کے ذمہ کام سپرد کریں. اور آپ زیادہ سے زیادہ کس طرف رجوع کریں؟ اللہ کی تعریف اور اللہ کے ذکر, اور حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کی طرف بھی, کیونکہ جو علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی آخری عمر کو اچھے اچھے کاموں میں والنٹیئر کریں, دین سیکھے, ذکر اذکار کرے, اپنی نمازوں کو بہتر کرے, اپنی آخرت بہتر بنائے. کیوں پلٹ پلٹ کے ہم دنیا کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اسی کے نقصان پہ روتے چلے جا رہے ہیں, اور انہی کا غم پالا ہوا ہے. آگے اپنا غم اگلا دیکھیں. تو استغفار کے بھی مختلف مواقع ہوتے ہیں. سونے سے پہلے, سجدے میں, سلام پھیرنے کے بعد, دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار, اور دنیا سے جاتے ہوئے استغفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. سورۃ المسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو, نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا, اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے, اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں, حالانکہ وہ آپ کا چچا تھا اور یہ آپ کی چچی تھی, لیکن رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا. عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کا ساتھ ہر قیمت پہ دینا ہوتا تھا. انہوں نے عرب روایت کا بھی پاس نہیں کیا اور انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا اٹھا کے کہتی تھی, میں اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی, نعوذ باللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے, اور اسی لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ایمان میں بہتر ہو, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے. صوبان کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے, تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اور کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہ لے لیں. یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں تو کوئی اور چیز بتا دیجئے. آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے, انتہائی پریشیس ہے جو آپ کے منہ میں اللہ نے آپ کو دی ہے, جس سے آپ بول سکتے ہیں. شکر گزار دل ہے, انتہائی پریشیس چیز. اور ایمان والی بیوی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے. تو نیک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے آتی ہے. تو اس لیے نیکی کے راستے پر, یہ نہیں میں کہتی مردوں کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک عورت جب سنورتی ہے تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے. ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے تو پھر پوری نسلیں بدل جاتی ہیں. تو اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے. سورۃ الاخلاص. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے. اس پر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت سنائی. مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے, 1/3 آف دا قرآن ہے. اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں, بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں, تو کثرت سے قل هو اللہ کا ورد شروع کر دیں.
یعنی وسوسہ آتے ہی قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد. الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں، وہ ہستی جس پہ سرداری ختم ہو جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کرے، جو ہر ایک سے بے نیاز ہو. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس سے والا ہے. اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اس سورت کے اندر اسم اعظم ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سن کے آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کے مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے. معوذتین سورۃ الفلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں. یہ بہترین تعوذ بھی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورت ہے. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہاں آپ دیکھیے سارے شر کے بعد، اور رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. یہ تو دلوں کا راز ہے نا، ہمیں کیا پتا کون ہم سے کیا حسد کر رہا ہے، تو اللہ کو پتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے. اللہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کا رب، مالک اور الہ ہے. خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے، اور پناہ ایک چیز سے لی گئی ہے. کیا؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں. کمبخت شیطان ابلیس جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آ کے انسان کو بہکاتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. بہت بڑا دشمن ہے. تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا. اور یہ کیا نیگیٹو تھاٹس ہیں ہمارے کہ جو ہمیں خیر کے کام سے روکتے ہیں. یاد رکھیے جہاں کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً معوذتین پڑھیے. اس کا وار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے کی طرف نہ جاؤں. تو یہ انسان کا دشمن نمبر 1 ہے جس کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں. اور یہ اٹیک کرتا ہے سب سے قیمتی جگہ پر، سب سے بڑے خزانے پر، دل پر، جہاں ایمان ہے، آپ کا تقویٰ ہے، اخلاص ہے، نیتیں ہیں، ارادے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے دل میں ہے. یہ بار بار آ کے دل پہ اٹیک کرتا ہے.
اور آپ کے سینے کے آس پاس رہتا ہے تاکہ خزانہ چرا لے، آپ کے اندر ایمان کمزور کر دے، آپ کا عقیدہ خراب کر دے، اور آپ کے اندر عبادت کے معاملے میں ریاکاری ڈال دے، دل میں خود پسندی ڈال دے. اور پھر شیطان تو ویسے بھی خون کی طرح اندر گردش کرتا ہے، لیکن اس کی چالیں صرف وسوسے تک ہیں. اگر ہم اس کے وسوسوں سے اور منفی خیالات سے بچ جائیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو ایسے دوست بھی شیطان ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں. تو کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجب پریشانی بے چینی سی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے کہ جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے بچے ایسی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ واپس آ کے اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیے تاکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین سے ہوا، رب کی بات ہوئی. یہاں رب الناس کی پناہ لی ہم نے. وہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات ہے، یہاں ملک الناس کی بات ہے. وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہے، یہاں الہ الناس کی بات ہے. وہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی بات ہے. اور یہاں من شر الوسواس الخناس کی بات ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات ہے، یہاں من الجنۃ والناس کی بات ہے. تو آغاز سے اختتام اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات.